الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کو بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے اور درجے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر چند خطبات پہلے قیامت کی نشانیوں اور فتنوں کے حوالہ سے میں نے چند گزارشات پیش کی تھی۔ بقول حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب خیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے
اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ وہ کس طرح پھیلے گا، کیا اس کی حالتیں ہوں گی۔ مقصود یہ تھا کہ ہم شر سے بچ جائیں، جو شر سے بچ جائے گا خیر اس کو خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ آثار، اشرات، علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع قیامت سے پہلے اس کی علامتوں کا تذکرہ کر دیا کہ حالات جب اس طرح کے ہو جائیں گے، یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بڑی علامت، بڑا اعلان وہ ہونے والا ہے جس کو قیامت کا وقوع کہتے ہیں۔ لہذا ان کو اسی حوالہ سے جاننا چاہیے، سننا چاہیے، اور پھر متعلقہ باتوں پر عمل کر کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشہور روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، جس کا کچھ حصہ یا جس سے متعلقہ ایک بات جو ہے اس کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، یہ وقت کی گھڑیاں بظاہر دیکھنے کے اندر تو اسی طرح چل رہی ہوں گی، مگر اتنی جلدی سے گزر جائیں گی کہ پتہ نہیں چلے گا۔ وہاں ساتھ ہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یتقارب الزمان ویقبض العلم، دوسری بات فرمائی علم قبض کر لیا جائے گا۔ تظہر الفتن، پھر فرمایا فتنے مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یلقی الشح، ان میں سے فرمایا بخل جو ہے وہ لوگوں کے اندر دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، حرج بہت بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، بندے ایک دوسرے کو ماریں گے، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں اس دنیا سے جا رہا۔ یہ باتیں 5 علامتوں کی شکل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی 5 چیزیں ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے ان کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، یعنی وہ نشانیاں جو وقتاً فوقتاً اعمال کے ذریعے انسانوں کے حالات کی خرابی کی صورت کے اندر وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور انسان اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ مقابل کے اندر چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو واقعاتی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئیں گی اور ظاہر ہوں گی، پھر جس کے بعد اللہ رب العزت اس دنیا کو لپیٹ لے گا۔ تو اس روایت کے اندر قرب زمانہ، وقت کے سکڑنے کے ساتھ جس دوسری چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یقبض العلم، قبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا۔ اب اس وقت ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بات کرنا یہ تو عجیب سی لگتی ہے کہ علم قبض کر لیا جائے گا، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ علم عام ہو رہا ہے، تو قبض کیسے ہوگا؟ یا پھر کیا اب ہم اس دور میں نہیں آئے، یا وہ نشانی کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو غلطی جو لگی، جس کا شکار جو ہے وہ ماننے والے اور منکر دونوں ہوئے، کہ اس علم کے بارے میں واضح نہ ہو سکا کہ علم سے مراد کیا۔ اس دنیا کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں اور آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہوں یا غیر، علم کیا ہے ایک سوال ہے جو اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے، ویسے ہمیشہ سے رہا ہے۔ علم کیا ہے؟ یعنی پہلے اس کا پتہ تو چلے کہ کس کو ہم علم کہتے ہیں، کہ جس کے قبض کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں کہ علم ہی اٹھا لیا جائے گا۔
یہ معلومات کی دنیا کے اندر جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ آئے دن پہلے سے زیادہ کی چیز ہے۔ اب تو ایک عام آدمی کے ہاتھ کے اندر وہ معلومات آ گئی ہیں جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی وسائل کی کمی کے باوجود کسی محنت کے بل بوتے کے بغیر معلومات کا خزانہ ہے۔ معلومات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایکسپلور کرنے کی نہیں، وہ ایکسپلوڈ ہو رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ اب ایک جگہ پر ٹھہرنے کی بجائے ان کے اندر دھماکے پیدا ہو رہے ہیں، اتنی چیزیں عام ہو گئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، وہ ون کلک پر ہر طرح کی معلومات جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا العلم نہیں ہے۔ العلم مطلب کیا ہے؟ جب کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب ہے تخصیص، معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ اب نکرہ نہیں ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ معلومات کو اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے العلم۔ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا اس خاص معنی کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مطلوب تھا اس کو الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا، العلم۔ اور جہاں معلومات شامل تھی اور دوسرے وہ ذرائع جن کے سہارے ہم جو ہے وہ معلومات اکٹھے کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والی چیز کو العلم نہیں سادہ علم کہا گیا۔ معلومات ضرور ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم۔ ہاں دوسری آیت اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ اللہ کی وحی کو دہرانے میں جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہو کہ یہ کہیں جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، وہ رہ نہ جائے۔ نہیں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یوں نہ کیجئے۔ آپ کا یہ حرص تھا جو بڑھ گیا، اور آپ کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَقُرْ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ربی زدنی علما، اپنے رب سے مانگو کہ یا اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ یہاں جو علم آیا ہے وہ بغیر معرفہ کے ہے، بغیر الف لام کے ہے، علم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کسی بھی طرح کا ہو، کچھ علم ضروری ہوتے ہیں، واجب اور فرض ہوتے ہیں، کچھ فرض کفایہ ہوتے ہیں، یعنی ضرورتوں کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا شریعت اس کی تائید اور حمایت کرتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتی۔ لیکن یہ پھیلا ہوا علم جو معلومات کی شکل میں ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس علم کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض کی شکل میں نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا یہ ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم تگو دو اور محنت کرو، لیکن یہ علم تمہیں تمہاری ضرورت تک محدود رکھتا ہے، آگے بڑھ کر تمہیں کسی منزل پر نہیں پہنچاتا۔ اور جس علم کی اللہ اور اس کا رسول بیان کرتا ہے وہ منزل پر، وہ مقصد کا علم ہے، العلم اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم ان معلومات کو، یہ سائنس اور فلسفے اور منطق کی باتیں، بلکہ بالخصوص سائنس ہی کہنا چاہیے، منطق اور فلسفہ تو وہ اپنی موت جو ہے وہ تقریباً مر گیا، یا اب اس کی شکلیں تبدیل کر کے یورپ نے جو افکار پیش کیے ہیں وہ بھی دراصل اس العلم سے غافل کرنے کے لیے، وہ آئے دن کو نئی بات، نئی ٹرمینالوجی کے ساتھ جو ہے اصطلاحات کے اندر بیان کرتا ہے، جس سے جو ہے وہ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہے، تم تو محروم ہو۔ حقیقت یہ ہے، یہ میں منبر رسول پر صداقت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج یورپ اور یہ دنیا جس علم کے نام پر ناز نخرہ جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں ہم ان کا، اور وہ ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ نخروں پر لگا رہے ہیں ہمیں کہ بھئی ہماری سنو، ہم کچھ رکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات، یہ ان کا مطالعہ، وہ علم کلام کی شکل میں ہو، وہ سائنس کے مفروضوں کی شکل میں ہو، بعد میں جو تھیوریز بن جاتی ہیں وہ مسلمانوں نے دوسری صدی ہجری کے اندر حاصل کر لیا تھا۔
بدقسمتی ہے کہ اس وقت یہ بات کرنا ایک بڑھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک نعرہ ہے جو آپ مسلمان لگا رہے ہیں, یہاں غلبہ نہیں ہے, جن کا غلبہ ہے ان کی سنی جاتی ہے. یہ بات صرف ممبروں پر دہرائی جا رہی ہے, اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دوسری صدی ہجری میں یہ لوگ پہنچ گئے تھے. مگر کتابیں اٹھائیں, معلومات کو اکٹھا کریں. آج جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمارے اہل علم کے ناموں کو بدل کر اپنے ناموں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, ورنہ باتیں وہی ہیں اس دنیا کے علم کے حوالے سے. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات کہ علم کیا ہے, جس طرح میں عرض کر رہا ہوں, خود ایک علم وجود میں آ گیا اس سوال کے جواب میں. اس کو کہتے ہیں علمیات, علمیات, ایپسٹیمولوجی, یعنی علمیات کا ایک علم وجود میں آیا ہے, ایک فن ہے علمیات پر بحث کرتا. یہ نفسیات کا علم ہے, یہ جو ہے یہ سائیکالوجی کا علم ہے, یہ آپ کے دماغ کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا, یعنی ساری وہ چیزیں جو دنیا کے اندر عام ہیں, علمیات. اور پھر افکار اور خیالات کی صورت کے اندر جو چیز علمیات میں پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں حقیقت کی تلاش. حقیقت کی تلاش. دیکھو نعرہ کتنا پرکشش ہے, کتنی اٹریکشن ہے اس کے اندر. لیکن وہ لوگ جو حقیقت کی تلاش میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور علم بانٹ رہے ہیں, ان کے نزدیک حقیقت وہ ہے جو ان کو نظر آتی ہے. اور مسلمان اور ایمان والا حقیقت اس کو سمجھتا ہے کہ جو بن دیکھے ایک سب سے بڑی حقیقت ہے, اور وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی حقیقت کسی کو نظر آ نہیں سکتی. انسان کی نگاہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ سکے. لا تدرکہ الابصار, وہاں نگاہیں پہنچ نہیں پاتی, ورنہ وہ ہے. وہو یدرک الابصار, وہ ہر نگاہ کو پا لینے والا, وہ ہر تک رسائی رکھنے والا, اس تک کوئی اس بینائی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. یہ تو محتاج ہے بیچاری, یہ تو عارضی ضرورت ہے ایک. کہاں وہ مالک الملک وہو اللطیف الخبیر, جو اللطیف بھی ہے سب چیزوں سے باخبر بھی ہے. یہ دو صفتیں بیان کی اللہ رب العزت نے کہ کاش اسی آیت پر انسان غور کرے کہ اللہ کی لطافت جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے. اس کے اندر کوئی کثافت نہیں ہے. یہ دنیا ساری کثافتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ مالک الملک, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کثافتوں سے خالی ہے, وہ لطافتوں سے بھری ہوئی ہے. کبھی اس ذوق کے ساتھ اس حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش تو کرو. بس یہ ہے فرق. میں اب اس کو اگر بیان, یہ بہت طویل بات ہے, اس کی تمہید ہی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اٹھ جائے گی, یہ چیز جو ہے, یہ جو اصل علم ہے, وہ جو مالک, وہ خالق ہے اس جہان کا, وہ کائنات, وہ جو اصل حقیقت میں کہہ رہا, اصل الاصول کیا ہے, وہ معرفت الہی, اللہ کی تلاش. اور وہ کوئی گم شدہ چیز نہیں ہے, بس تمہارے اندر ہے, کاش تم اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکو. وہ سوچ ہر انسان کے اندر فطری اعتبار سے موجود ہے, کوئی الگ سے جو ہے وہ نہیں رکھی ہوئی, لیکن کاش تم اس تک پہنچ سکو. تمہارے ذہن میں یہ خیال تو آئے, یہ جو چیز ہے اللہ تک پہنچنے کی, یہ جو تمنا ہے, یہ جو کوشش ہے, یہ جو ذریعہ علم ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ قبض کر لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضاحت فرما دی, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت کا وقوع اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دنیا زبان سے بھی اللہ اللہ کہنا جو ہے وہ چھوڑ نہیں دے گی. جب زبان سے اللہ اللہ کہنے والے جو ہیں وہ محروم ہو, زبان سے بھی اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا, پھر یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوگی, ختم کر دی جائے گی. یہ ہے اللہ اللہ کا علم. فعلم, صحیح بخاری میں امام صاحب نے باب باندھ کر کہا, ہر عمل سے پہلے جو چیز ضروری ہے, فعلم, اے نبی تجھے بھی ضرورت ہے اس کی, جان لے پہلے لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ مستانہ جو ہر نبی اپنے اپنے وقت میں لگاتا رہا اور لوگوں کو جو ہے متوجہ کرتا رہا, یہ نور جو بانٹتا رہا, العلم نور. محدثین جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہی ہے
العلم نور مقتبس من مصابیح مشکات النبوہ، نبوت کے چراغ جہاں سے جلتے ہیں اس کو علم کو نور کہا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور وہ نور یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، وہ ہدایت نصیب کرتا ہے، راہ کھولتا جاتا ہے نور، وہ تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ دنیا ساری جو آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں، وقت کس طرح ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ تمہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ تمہیں ان ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور کے اندر لے کر جاتا ہے۔ وہ علم جو نور جو ہے وہ عطا کرتا ہے، جس علم کا نام نور ہے، جو نور کی طرف لے کر جاتا ہے، جس سے نور نصیب ہوتا ہے، وہ ہے العلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا کہ وہ قبض کر لیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیسے قبض کر لیا جائے گا، یہ تو زیادتی ہوگی کہ لوگوں کے سینوں سے جو ہے وہ اس کو اٹھا لیا گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد، بندوں سے کھینچا نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ کیسے جو ہے وہ علم جو ہے وہ قبض ہوگا، یقبض العلم بقبض العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اس علم کو جاننے والے جو دراصل حاملین ہیں، جو دراصل اوت العلم ہیں، جن کو کہا گیا والذین اوتوا العلم درجات، وہ جن کے درجات اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ کون ہیں، اہل علم کون ہیں، جن کو اللہ اٹھائے گا، جن کے اٹھنے کی صورت کے اندر قبض جو ہے وہ علم کا ہوگا، علم کا رفع ہوگا، علم ختم ہوگا۔ وہ شخصیتیں کون ہیں؟ فرمایا جن کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے، جو اہل علم بغیر ایمان کے متعارف ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی معلومات رکھتے ہوں، ان کی وجہ سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مگر اللہ کیا کہتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، اور کہیں فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی ایک طرف بات جو ہے وہ کوئی اور کہی جا رہی تھی، بظاہر جو ہے وہ معلوم امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، یہ ہے علم جو انسان کو اس تلاش کے اندر دن کے اندر بھی جو ہے وہ مصروف رکھتا ہے، اور اس کی راتیں جو ہیں وہ اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اس علم سے دور ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا، رات کی تاریکیوں کے اندر اس علم اور اس نور کے ساتھ اپنی راتیں گزارنے کے لیے وہ قربان کر دیتے ہیں اپنی نیند کو۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں کبھی قیام کے اندر، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، یہ ہے کہ جس علم کے ذریعے وہ ڈرتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری ان معلومات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ جو نعمت دی تھی اس نور کا جو ہے وہ تم نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ مند نافع علم، ضرورتوں کی بات نہیں ہے، اور ضرورتیں تو ہر بندے کی پوری ہوتی ہیں، ضرورتوں کو تو جتنا بھی بڑھائیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہر بندے کی ضرورت اس کی اپنی خواہشات کے مطابق ہے۔ ایک آدمی ایک سے گزارا کر رہا ہے، کسی کا 10 سے نہیں ہو رہا، 100 سے نہیں ہو رہا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ کیا کہا ہے اللہ نے؟ یعنی یہ باتیں کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں، سجدے اور قیام کے اندر ہوتے ہیں، آگے جواب کیا ہے؟ امن ہوا، کیا وہ جو جواب کوئی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا اگلا ہی حصہ آیت کا کیا بتا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کر اور دن کے پہروں کے اندر؟ فرمایا وہ جن کو علم کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے ہی فرمایا کل، اے نبی ان سے پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہے تو یہ جاننے والوں کے اعمال ہیں، جاننے والوں کی حرکات ہیں جو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، وہ دن کیسے گزارتے ہیں، ان کے دن کیسے بسر ہوتے ہیں۔ بات جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے
میں وہ بات جو اس علم کے حوالے سے ضروری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم اٹھ جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی دنیا کے اندر اگر انسان اٹھ جائیں، اور پھر آدمی جو ہے وہ کتنے بھی زیادہ تعداد کے اندر کیوں نہ ہوں، تو ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ حفالت ان کا حفالت الشعیر ہے، یہ تو بوسہ ہے، بوسہ جو تل چھٹ کی شکل کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اصل لوگ اہل علم جو بند انسان ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو میں ون کلک کی بات کر رہا ہوں، اور ہر آدمی آج کا نوجوان وہ اہل علم سے محروم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے مجھے اہل علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی قیامت ہے، اور یہی نشانی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ جاہل خود کو عالم سمجھ رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے نہیں ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے ابھی بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر یہ علم جو ہے یہ اتنا ہی سستا ہوتا تو پھر ہمارے اہل علم کو جانے دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جہاد ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے اس علم کی خاطر، یہ علم جہاد ہے۔ حقیقت ہے قرآن و سنت کے اندر جہاں سنان و قتال کا ذکر ہوا ہے وہاں ساتھ ہی علم کا ذکر ہوا ہے۔ جب یہ جہاد، دو ہی چیزیں ہیں اس اسلام کے غلبے کی، وہ کیا ہے؟ العلم ہے، وہ ظہور العلم ہے، اور سنان و قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یاد رکھو جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر علم کے بغیر ہے وہ بھی شر ہے، فساد ہے، وہ بھی خیر نہیں ہے۔ اور اس وقت میں یہ اشارہ ضروری چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خرابی جن لوگوں نے پیدا کی ہے، اور اس کا سبب ان کی جہالت ہے اسلام اور دین کے نام پر، وہ وہی فرقہ ہے، اسی کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں جو سب سے پہلے اس علم کے مقابلہ میں جہالت کا پلندہ، جہالت کا علم لے کر کھڑے ہوئے، اور سمجھتے یہ تھے کہ ہمارے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ یہی خوارج۔ یہ خوارج کون تھے؟ جو العلم کے مقابلہ میں، صاحب علم جب دنیا سے اٹھتے ہیں، سب سے بڑا صاحب علم اس کائنات کا کون تھا؟ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی خارجی ان کا بانی، سب سے پہلا آدمی، کسی اور کو نہیں، یہ سمجھنے والا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، کسی اور کے ساتھ مخاطب نہیں ہے۔ یہی شخص یہ لوگوں کے اندر مال تقسیم کر رہی ہے، یہی شخصیت، اور یہ بدنصیب آ کر کہتا کیا ہے؟ اعدل یا محمد۔ زمین نہ پھٹ جائے اس جہالت کی وجہ سے، اس شخص نے جو زبان سے الفاظ ادا کر دیے، کہا محمد عدل کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا بے نصیب، اگر محمد عدل نہیں کرے گا تو عدل اور کون کرے؟ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد بھی عدل نہیں کرتا تو پھر اس دنیا کے اندر عدل کہیں نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دیں، آپ ہی کو یہ جو ہے وہ ناانصاف کہہ رہا ہے، منصف نہیں کہہ رہا، آپ ہی کے عدل کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو مارو نہیں، یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس کی نسل سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ہمیشہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے مقابلہ میں ایسی باتیں کہتے رہیں گے۔ یہ آئیں گے کبھی علی کے مقابلہ کے اندر اور کبھی عمر بن عبدالعزیز کے مقابلہ میں، یہ وقت گزرتا رہے گا۔ یہ جاہل خود کو سب سے بڑے عالم کہنے والے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کے رسول کو کہہ دیا کہ عدل کرو، تم عدل نہیں کر رہے۔ تو میں احداث الاسنان، صفحاء الاحلام، ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ یہ بڑے تیکھے، زبان سے بڑے تیکھے، بڑی باتیں کرنے والے، مگر وہ باتیں جہالت پر مبنی ہوں گے۔ صفحاء الاحلام، صفی ہوں گے، فقیہ نہیں ہوں گے۔ احمق، الا انہم هم الصفحاء ولکن لا یعلمون۔ وہ مرد میدان علی لڑا ہے ان کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھایا ان کو، ان کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے، ان کی حاکمیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ علی نے بہت سمجھایا، کبھی عبداللہ بن عباس کو بھیجا، کبھی کسی کو بھیجا، اور اس جہالت سے باز آ جاؤ، جہالت تمہاری ہے۔ یہ العلم کے مقابلہ کے اندر جاہل ہو، تم کس بات پر کھڑے ہو؟ وہ جس کے قلب اطہر پر نور نازل ہوتا تھا اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کو علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اس سے بڑی بے نصیبی بھی کوئی ہو سکتی۔ تو یہ ہوا میرے بھائیوں ہمارے ساتھ
اب میں بات جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا کہ علم قبض کر لیا جائے گا اور یہ لوگ عام ہو جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر وہ غلبے کی شکل کے اندر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، اور مسلمان کو جو حضور نے علامت بیان کی تھی ان کی، وہ کیا کریں گے؟ وہ یقتلون المسلمین، مسلمانوں کو قتل کریں گے، وہ یدعو اہل الاوثان، اور بت پرستوں سے محبت کریں گے۔ دیکھ لو ذرا دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، جو اصل اہل علم کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی حالت یہی ہے، وہ اعلان یہی کرتے ہیں بھئی ہم حق پر ہیں، ہم سے بڑھ کر جو ہے وہ حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی نمازیں پڑھیں گے، تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر جو ہے وہ رشک کرو گے۔ جس طرح وہ عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اور صحابہ نے کہا اے علی ہم ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں، وہ تو راتوں کو یوں اٹھ کر جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں، برق کی آواز آتی ہے جس طرح جو ہے وہ مکھیوں کی آواز آتی ہے، اس طرح رو رہے ہوتے ہیں۔ تو علی کیا کہتے تھے؟ علی نے کہا میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ بات میں کوئی ان کے خلاف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی بات مجھے اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور اللہ کا رسول اگر ہم اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہ سچ نکلتا ہے، اس نے سچ کہا ہے۔ یہ مومن مسلمان اسلام والے کوئی کام نہیں کر رہے، یہ نظر آ رہے ہیں، یہ جتنا بھی روئیں، لیکن یہ سفیہ ہیں، یہ فقیہ نہیں ہے، یہ اہل علم نہیں ہے، یہ علم دشمن ہے، یہ علم کی ضد ہے، یہ عام ہو جائیں گے اور اہل علم جو ہے ان کو قتل کریں گے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ارد گرد، ہمارے علاقے میں بالخصوص، پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی اسلامی ملک کو نقصان پہنچا، ان خوارج کے پرستار اور ان خوارج کے متبعین اور ان کی اولاد کی شکل کے اندر پہنچے، یہ آگے بڑھے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں انہوں نے کاٹی ہیں، مسلمان کہنے والوں ہی نے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نام کے ساتھ ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بڑی علامت سے جو قبض علم کی شکل میں ہو، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں العلم اور اہل علم کے ساتھ وابستہ رکھے، ہماری دنیا رہے اسی اہل علم کے ساتھ جنہوں نے یہ علم ہمیں دیا، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، وہ مفروضوں اور نظریات پر نہیں ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے، وہ ایسا علم ہے کہ جس کو اس طرح ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا وسائل کی کمی کے باوجود۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیا ایمان تازہ کرنے والی مثال ہے۔ ایک شخص ہے جس کی زندگی کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک وہ کارنامہ ہے جس میں کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی لوگوں کی زندگیاں پرکھی گئی کہ وہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کس طرح کرتا تھا، اس کی حرکات جو ہیں ان کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو پرکھو۔ اور آج اس نبی کی ایک ایک حرکت، وہ حضر کے اندر ہو، وہ سفر کے اندر ہو، وہ دن کے اندر ہو، وہ رات کے وقت ہو۔ ایک روایت آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، ایک روایت آتی ہے اندھیری رات تھی، دیا بھی نہیں جل رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے تھے، اور بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو ان کی انگلیوں کی کیفیت کیا تھی۔ زمین پر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اس شخص نے، اندھیری رات ہے اور زمین کے، اور پھر جو ہے وہ کوئی دیا بھی نہیں جل رہا، مگر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سجدے میں اپنے پاؤں کو رکھتا تھا، وہ شخصیت جب اپنی جو ہے وہ انگلیاں زمین پر لگاتے تھے تو ان کی سمت وہ قبلہ کی طرف ہوتی تھی، یہ دوسری طرف ہوتی تھی، وہ پاؤں کو ملائے ہوئے اللہ کا رسول ایسی حالت کے اندر کیا پڑھ رہا تھا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے دور رہنا چاہتا ہوں، وبمعافتک من عقوبتک، وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ معاف کرنا، ہمیں کسی سزا کا حصہ نہ بنا دینا، واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ ہم ہر اس چیز سے جو تجھ سے دور لے جاتی ہے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے تیری تعریفوں کو، یہ ہے العلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے، تو خود ہی کر لے جس طرح تو نے اپنی ثنا بیان کی۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ العلم، یہ کچھ ہمیں دیا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ صحابہ جو ہے وہ کوئی جاہل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، نہیں، انہیں سب کچھ پتہ تھا۔ اسی کی خاطر انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی۔ اگر کس کے مقابلہ میں ضرورتوں کی کوئی اہمیت ہوتی وہ اس کی خاطر زندگی لگاتے، اس سے دور نہ رہتے۔ پھر اہل علم، ائمہ، پھر بخاری جیسا، امام بخاری جیسا بندہ آیا جس نے ان موتیوں کو، جو موتیاں جو ہیں وہ لڑیوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ اس زمین پر اس انسانوں کے سامنے جو ہے وہ جھڑتی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے وہ صحابہ کیوں جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ام ایمن کے پاس ابو بکر اور عمر جب گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد تو وہ روئی کیوں ہے؟ وہ اسی لیے روئی ہے کہ جو شخص جس کی زبان سے نور جو ہے وہ جھلک کر باہر آتا تھا اب وہ نور جھلکنا بند ہو گیا ہے۔ ام ایمن اسی لیے روئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، انہوں نے پھر وہ حق ادا کر دیا ہے اس علم کی تلاش میں۔ دور دور سے جاتے ہیں، کئی کئی سو میل کا سفر کر کے ایک ایک روایت کو اکٹھا کیا ہے ان صحابہ نے، اور یہ احسانات ہم پر کیے ہیں۔ یہ نور، یہ بخاری اور مسلم جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ علم کے بھی درجات ہیں۔ ہم تو اس دنیا کے اندر یہ معلومات رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا، یہ صاحب جو ہے یہ پی ایچ ڈی ہیں۔ اس علم سے وابستہ لوگ رہتی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ ڈگریاں یہ بازاروں میں جو ہے وہ بکتی نہیں پھرتی، جس کا جی چاہتا جتنے میں لے لے، نہیں، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، ایک درجہ علم ہے جس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک شاید 7-8 بندوں کے علاوہ امیر المؤمنین فی الحدیث دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے، ان 5 اور 6 کے علاوہ۔ یعنی پوری دنیا کے اندر 6 اور 7 ہی بندے ہیں جن کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے یہ دنیا میں بھی لوگ امیر اور حاکم ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہے حاکم کا، یعنی محدثین میں سے کہتے ہیں یہ حاکم ہے، یہ حجت ہے، یہ محدث ہے۔ ایک درجہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ امیر المؤمنین ہے، یعنی یہ حاکم دنیا کے بھی ہوتے ہیں جو زوال پذیر ہوتے ہیں، اپنے وقت کے ساتھ جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حاکم جن کی حاکمیت قیامت تک قائم رہے گی۔ جب یہ حاکمیت ختم ہوگی اللہ اس جہان کو ختم کر دے گا۔ وہ ہے جن کو، اور پھر ان میں سے بھی ایک شخص ہے وہی، کاش میں وقت ہوتا تو بتاتا وہ کیا چیز تھی، وہ اللہ کی نشانی کون تھا بندہ، یعنی صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، بعد میں آنے والا ہے، لیکن میں امیر امراء المؤمنین فی الحدیث، وہ سب امراء ایک طرف ہو جائیں، ان کا امیر اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام نامی ہے محمد بن اسماعیل البخاری۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھ کر اور پھر سوچ کر اس العلم کی جو ہے وہ تلاش میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا تو جائیں کہ بھئی العلم جو نور ہے وہ کیا ہے، وہ الگ بات ہے، ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر بچوں کو ادھر ہی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، مگر وہ جو دلوں کا سکون ہے، جو راحت ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ حیات ہے۔ اومن کان میتا فاحیینا، جو شخص ایک مردہ ہے پھر ہم اس کو زندگی بخشتے ہیں۔ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، مجھے بتاؤ جو اس کے مقابلہ میں تاریکیوں میں چل رہا ہے وہ نور والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل نور کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائے، ان کا حصہ بنائے کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم ان کے ساتھ ہوں، انہی کا حصہ ہوں، اور انہی کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔